تقدیر پر ایمان کے بارے میں 25ویں حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہے اور ہوائیں اسے اوپر نیچے الٹتی پلٹتی ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 26ویں حدیث علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور موت پر اس کا ایمان ہو، نیز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور تقدیر پر اس کا ایمان ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 28ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میری امت میں زمین میں دھس جانا اور شکلیں تبدیل ہو جانا ہوگا، اور یہ ان لوگوں میں ہوگا جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 29ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ فرقہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یعنی مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: مجوسی اس بات کے قائل ہیں کہ اس جہاں کے 2 معبود ہیں، ایک معبود خیر کا خالق ہے، اس کا نام یزدہ ہے، دوسرا معبود شر کا خالق ہے، اس کا نام رہرمن ہے یا ہرمن ہے۔ قدریہ فرقے کے لوگ بھی خیر کو اللہ سے کہتے ہیں اور شر کو اپنے نفس سے کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 30ویں حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ کے ساتھ مجالست نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اور نہ ہی ان کی جانب اپنے فیصلے لے جاؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 31ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 انسان ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ ہر پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، یعنی ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یعنی اس میں لفظی یا معنوی اعتبار سے اپنی جانب سے اضافہ کرنے والا۔ نمبر 2، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 3، بالجبر مسلط ہونے والا تاکہ جس شخص کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اس کو عزت عطا کرے، اور جس شخص کو اللہ نے عزت عطا کی ہے اس کو ذلت سے ہمکنار کرے۔ نمبر 4، اللہ کے حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کو حلال جاننے والا، یعنی وہاں ایسے کام سر انجام دینے والا جو حرام ہیں۔ نمبر 5، میرے قرابت داروں سے ان چیزوں کو حلال گردانے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 6، اور میری سنت سے منہ پھیرنے والا۔ اس حدیث کو بیہقی نے المدخل میں اور رزین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ